بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ صابری میاں، اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ورڈ یوٹیوب چینل۔ بصرہ میں ایک صاحب مسکی یعنی مشکبار کے نام سے مشہور تھے۔ وہ خوشبو سے اتنے معطر رہا کرتے تھے کہ جس راستے سے گزرتے وہ راستہ خوشبو سے مہک جاتا۔ مسجد میں داخل ہوتے تو آپ کی خوشبو سے لوگوں کو اطلاع ہو جاتی کہ حضرت تشریف لے آئے ہیں۔ کسی نے ان سے کہا، جناب آپ اتنی خوشبو استعمال کرتے ہیں، اس پر آپ کی کثیر رقم خرچ ہوتی ہوگی۔ انہوں نے جواب دیا، میں نے نہ کوئی خوشبو خریدی ہے اور نہ لگائی ہے۔ میرا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ میں بغداد کے ایک خوشحال گھرانے میں پیدا ہوا۔ میں بہت خوبصورت اور باحیا تھا۔ جب میں تعلیم سے فارغ ہوا تو کسی نے میرے والد صاحب مشورہ دیا کہ اسے بازار میں بٹھاؤ تاکہ یہ لوگوں سے گھل مل جائے اور اس کی حیا کچھ کم ہو۔ بس مجھے کپڑے کی دکان پر بٹھا دیا گیا۔ ایک روز ایک بوڑھی عورت نے کچھ قیمتی کپڑے نکلوائے، پھر دکاندار سے کہا کہ میرے ساتھ کسی کو بھیج دو تاکہ جو پسند ہوں انہیں لینے کے بعد قیمت اور بقیہ کپڑے واپس لے آئے۔ دکاندار نے مجھے اس کے ساتھ بھیج دیا۔ وہ عورت مجھے ایک محل میں لے گئی اور مجھے ایک مزین اور آراستہ کمرے میں بٹھا دیا۔ اسی کمرے میں زیورات سے مزین، خوبصورت لباس میں ملبوس ایک جوان لڑکی تخت پر بچھے ہوئے خوبصورت قالین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس لڑکی پر شیطان غالب آ گیا۔ وہ اپنی ناجائز و حرام خواہش کو پورا کرنے کے ارادے سے میری طرف بڑھی اور بے ظاہرہ کرتے ہوئے میرے ساتھ ناجائز تعلق قائم کرنے کے در پر ہو گئی۔ میں اس حالت میں بہت گھبرا گیا۔ میں نے اس سے کہا، اللہ تعالیٰ سے ڈر، لیکن شیطان اس پر غالب آ چکا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ اپنے گندے ارادے سے باز آنے والی نہیں، بس اس وقت میرے ذہن میں گناہ سے بچنے کی ایک ترکیب آ گئی۔ میں نے اس سے کہا، مجھے استنجا خانے جانا ہے۔ اس نے خادمہ عورتوں کو بلوا کر کہا، اپنے آقا کو بیت الخلاء لے جاؤ۔ بیت الخلاء جاتے ہوئے بھاگ جانے کا کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اس عورت کے ساتھ منہ کالا کرتے ہوئے اپنے رب عز و جل سے حیا آ رہی تھی اور مجھ پر عذاب جہنم کے خوف کا غلبہ تھا۔ بس مجھے اس مصیبت سے بچنے کا ایک ہی راستہ نظر آیا۔ میں نے استنجا خانے کی نجاست سے اپنے ہاتھ، منہ وغیرہ کو آلودہ کر لیا اور پاگلوں کی طرح باہر نکلا، اور جو خادمہ باہر رومال اور پانی لیے کھڑی تھی چیختا ہوا اس کی طرف دوڑا۔ وہ پاگل کا شور مچاتے ہوئے بھاگی۔ سب خادمہ عورتیں جمع ہو گئیں اور انہوں نے مل کر مجھے ایک کپڑے میں لپیٹا اور اٹھا کر باغ میں ڈال دیا۔ میں کچھ دیر وہاں اسی حالت میں پڑا رہا۔ جب یقین ہو گیا کہ وہ سب جا چکی ہیں تو میں نے اٹھ کر اپنے کپڑے اور بدن کو دھو کر پاک کیا اور اپنے گھر چلا گیا۔ میں نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی۔ رات جب میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے، تمہیں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ مناسبت ہے۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا، نہیں۔ تو انہوں نے کہا، میں جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ پھر انہوں نے میرے منہ اور جسم پر اپنا ہاتھ پھیر دیا۔ اسی وقت سے میرے جسم سے یہ مشک کی سی خوشبو آنے لگی۔ یہ خوشبو حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے مبارک ہاتھ کی خوشبو ہے۔ محترم قارئین کرام، شرم و حیا وہ وصف ہے جو انسان کو ہر اس کام سے روکتا ہے جو اللہ پاک کے نزدیک اور اللہ پاک کی مخلوق کے نزدیک برا ہو، جیسا کہ مذکورہ بالا واقعہ سے بھی معلوم ہوا ہے۔ ہم یہاں شرم و حیا کے عنوان سے متعلق بعض قرآنی آیات و احادیث کا ذکر کرتے ہیں۔ مسلمان مردوں کو حکم دو، اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے۔ بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ اور مسلمان عورتوں کو حکم دو، اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے، اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگار۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر اللہ سے ڈرو تو بات میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا روگی کچھ لالچ کرے۔ ہاں، اچھی بات کہو اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو، جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیبیوں اور صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں، یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو تو ستائی نہ جائیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پردے میں موجود کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ ایک روایت میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ حیادار تھے۔ نیز ایک اور روایت میں ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ حیادار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے چہرے پر نگاہ نہیں جمایا کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی ناپسندیدہ کام سے متعلق بات کرنے کی شدید حاجت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کنایتاً اور اشارتاً بیان کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قضائے حاجت کا ارادہ فرماتے تو دور کی طرف چلے جاتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قضائے حاجت کا ارادہ فرماتے تو جب تک زمین کے قریب نہ ہو جاتے اپنے کپڑے کو اوپر نہیں کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرمگاہ کو نہیں دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں اور حیا ایمان کی عظیم شاخ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں ہے، اور فحش بکنا ظلم میں سے ہے اور ظلم جہنم میں ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں رسولوں کی سنت ہیں: حیا کرنا، عطر لگانا، مسواک کرنا، نکاح کرنا۔ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل حیا کرنے والا، پردہ پوشی کرنے والا ہے، وہ حیا اور پردے کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک انصاری شخص کے پاس سے ہوا۔ وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں وعظ و نصیحت کر رہا تھا، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو کہ بلا شبہ حیا ایمان سے ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک قوم اپنے ایک ساتھی کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلا شبہ ہمارے اس ساتھی کو حیا نے خراب کر دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک حیا کے مشروع امور میں سے ہے اور بیہودہ بات کرنا یہ مرد کا ہلکا پن ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک بننے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔